ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. ہے تو یہ بچوں کی تربیت، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی تربیت ہے یہ. اسی لیے یہ لیکچر میں والدین کے لیے کہتی ہوں کہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور مقصد بھی یہ ہے کہ ہم والدین، خاص طور پہ مائیں جو بالکل بھول چکی ہیں وہ تمام ویلیوز جو ہماری ماؤں کے پاس ہوتی تھی، جن سے وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی، اور اس کے لیے کوئی الگ سے کلاس نہیں لگاتی تھی، کوئی الگ سے وقت مقرر نہیں کرتی تھی. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر کام میں حکمتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ بتاتی چلی جاتی تھی. پھر ان کے اپنے اعمال ایسے تھے کہ جنہیں دیکھ کے بچے کے اندر خود بخود وہ عادات بنتی تھی. مثلا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا، چڑیوں کو بچی ہوئی روٹیوں کے بھورے بنا کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے چھت پہ ڈالنا، کھانے کو ویسٹ نہ کرنا، اسے سنبھال کے مقررہ جگہ پہ رکھنا. اسی طرح روٹی کیسے سنبھالنی ہے، دسترخوان کیسے رکھنا ہے، روٹی گرم کیسے رکھنی ہے، نرم کیسے رکھنی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی تھی جسے دیکھتے دیکھتے بچے اور بچیاں خود ہی سیکھ جاتے تھے. اب جس دور میں ہم شامل ہو چکے ہیں اس میں ایسا دور ہے کہ بچے برگر، پیزا اور ان چیزوں میں، اور نگٹس اور پتہ نہیں الا بلا قسم کے کھانے، اور وہ چھری اور کانٹوں سے، اور ویسٹنگ اتنا، اور ہوٹلنگ کرنا بہت ہی ہمارے یہاں خوبی سمجھا جاتا ہے. اور پھر وہاں اتنا زیادہ کھانا بچ جانا، اور پھر وہ کوڑے دان میں جانا. یہ سب چیزیں کیا بچوں کو سکھاتی ہیں؟ اسراف، پیسے کا ضیاع. تو اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتی ہوں کہ مائیں کوئی گروپ لے کے کوئی کلاس نہیں لگایا کرتی تھی، چلتے پھرتے ساری چیزیں بتاتی جاتی تھی. بڑے چھوٹوں کا ادب، کوئی گھر میں آیا، بیٹا ان کو تکیا دو، بیٹا پانی پلاؤ ان کو. اور اب کیا ملازم، اور خود بھی ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ملازمہ ہم نے بتانا ہے نا ہم نے میڈ رکھی ہے، اور سب کچھ میڈ ہی نے کرنا ہے کیونکہ ہم پیسے جو اس کو اس چیز کے دیتے ہیں. یعنی خود ہم نے خدمت، مہمان نوازی، بڑوں کی خدمت، وہ سب ہمارے اندر سے نکل گیا. گھر میں دیکھ لیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے سسر ہیں، یا ہمارے والد ہیں، تو انہوں نے کوئی چیز مانگنی ہے تو ہم نے فوراً میڈ کو آواز دینی اور کہنا ہے فلاں چیز صاحب مانگ رہے ہیں. یعنی یہ ہم بہت بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں. تو جو اپنے ہاتھ سے کرنے کا تھا وہ سارا ہمارے اندر سے نکل رہا ہے، تو بچوں کے اندر بھی وہ نہیں جا رہا. تو بچوں کی بیسیکلی تربیت سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. جب میرے پاس مائیں آتی ہیں بچوں کی شکایات لے کے، یا وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوتے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ یہ عادت خود اپنا لیں تو بچوں میں خود بخود آ جائے گی. آپ اپنی عادتیں نہیں بدلنا چاہ رہی، اور آپ چاہ رہی کہ بچے اس طرح ہو جائیں کہ جیسے میں چاہتی ہوں، تو وہ ویسے ہوں گے جیسے آپ ہیں. آپ کے چاہنے اور آپ کے ہونے میں بڑا فرق ہے. تو جیسے آپ ہیں ویسے وہ ہوں گے. جو آپ چاہتی ہیں وہ ویسے اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو اس چاہت کے مطابق نہ کر دیں. تو ہر ایک آنے والے کے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ٹپس دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر 2 ویک 3 ویک کے بعد آ کے کہتی ہیں کہ واضح فرق آیا اگر اس ٹپس پہ اگر ہم نے صحیح عمل کیا. اگر عمل نہ کیا ہو تو پھر آگے کہتی ہے نہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا. تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ خود ہی عمل نہیں کیا. کچھ تو معاملات فوراً حل ہو جاتے ہیں ہفتے 2 ہفتے میں، لیکن کچھ معاملات اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر بہت سا بگاڑ آ جاتا ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ، ناراض نہ ہو میری بہنیں. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہمیں بدلنا ہے. تو ہمارے یہ جو لیکچر چل رہے ہیں، جو اب اس موضوع پہ ہم آئے تھے کہ تربیت کے چند بنیادی نکات، تو اس کا پہلا نقطہ کیا تھا کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیے.
ٹھیک ہے. بڑوں کو سلام کرنا، اسمائلی فیس سے بات کرنا، گھر میں مدر ان لا ہے یا فادر ان لا ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آفس سے آ رہی ہیں، آج کے بات کریں. اگر وہ ٹینس ہے تو کہ کوئی بات نہیں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، زندگی ہونی چاہیے، صحت ہونی چاہیے، سب مل جائے گا. آپ کے یہ الفاظ آپ کے بچوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. کل وہ بچے بھی ایک بہترین ساتھی بنیں گے، جیون ساتھی بنیں گے، ایک بہترین دوست بنیں گے. تو آپ اپنے گھر کے ماحول کو، اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے کل بات کی تھی، اسے خوشگوار بنانا آپ کا کام ہے. اور جھگڑوں سے بچنا ہے، چاہے وہ مالی ہے جھگڑے ہے یا کچھ اور ہے، اس سے اپنے گھر کی فضا کو آلودہ نہیں کرنا، ماحول کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز بچوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتی ہے. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھا اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. آپ وہ لیکچر میرا دوبارہ سن سکتے ہیں. آج تیسرا اس کا جو نکات کہہ لیں یا پوائنٹ کہہ لیں وہ ہے کہ بچے سے بلند توقعات وابستہ نہ کریں. وہ بچہ ہے، اب بچے سے وہ امیدیں لگا رہی ہیں جو آپ کی اس عمر میں بھی آپ کے اندر پوری طرح وہ عادات نہیں آئی، اب وہ اس سے چاہ رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بچے کی تربیت سے کبھی آپ مایوس نہ ہوں. یہ توقع رکھنا کہ بچے کی بری عادتیں فوراً دور ہو جائیں گی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. ایک بڑے انسان کو بھی اگر سگریٹ چھوڑنا ہے یا چھڑوانا ہے تو اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ سب جانتی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گی کس کیسے حربے یوز کیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود چھوڑنے کے پتہ چلتا ہے پھر اس نے کسی کو پیتے دیکھا، اس کا دوبارہ دل آ گیا، اس نے دوبارہ کش لگا لیا اور وہ دوبارہ اسی چیز میں شروع ہو گیا. تو اس طرح اللہ نہ کرے کوئی اور بڑا نشہ لگ جائے تو پھر آپ دیکھ لیں اس کو چھڑوانا کیسے ہے. تو ہر چیز انسان کے لیے نشہ ہی بن جاتی ہے نا. تو بچہ تو ہوتا بھی معصوم ہے، اسے تو اس کی برائیاں بھی نہیں پتا ہوتی. بچہ اپنے لاشعوری قصور سے لا علم ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کیا. وہ حیران ہوتا ہے میں نے کیا تو کچھ ایسا ہے نہیں، شور کیوں مچا ہوا ہے. مثلاً وہ باہر گیا، کھیلا بارش میں، کیچڑ میں، اسے سارا کیچڑ اپنے اوپر لگا لیا، اس نے انجوائے کیا. اب وہ آیا ہے، آپ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کپڑے کے اب دھونے کے مسائل، پھر اس کے داغ نہیں اتریں گے. ہو سکتا ہے یہ سوٹ آپ نے فرسٹ ٹائم پہنایا ہو سکتا ہے یہ خاص موقع کے لیے آپ نے رکھا ہو سکتا ہے اس پہ ایسی چیز لگ گئی ہو جس کا داغ نہ اترتا ہو سکتا ہے وہ اتنا کاسٹلی سوٹ تھا کہ اب سارے پیسے آپ کے بیکار گئے ہوں. اب بچے کو ان چیزوں سے کیا لگے؟ بچہ کہتا ہے مٹی تو لگی ہے تھوڑی سی، اتنا شور کیوں ہے؟ بچہ بہرحال بچہ ہے، اس سے بچکانہ حرکتیں ضرور ہوں گی. اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر وہ بچہ نہیں کہلائے گا. اس سے بہت بلند توقعات باندھ لینا عقل مندی کی بات نہیں. بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دہراتے رہیں، لیکن یہ امید نہ رکھے کہ ایک دفعہ میں نے کر دیا تو بس اب پکی بات ہو گئی، وہ 2 دن بعد پھر وہی کرے گا. بچوں کو اپنے معیار پہ نہ جاچیے کہ میں چمچ ایسے رکھتی ہوں تو میں تو ٹاول ایسے رکھتی ہوں تو میں دروازہ ایسے بند کرتی ہوں. یہ نہ بھولیے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ میں بھی یہ خیر و شر کی اتنی تمیز نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ سال ہر سال کے تجربوں اور آزمائشوں کے بعد جس مقام پہ پہنچے، بچے کو ابھی سے اس مقام پہ دیکھنا یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ظلم ہے. آپ نفع نقصان کا جو پیمانہ رکھتے ہیں نا، اخلاقی اور غیر اخلاقی باتوں میں جو فرق کرتے ہیں، وہ بچے میں ابھی نہیں پیدا ہو سکتا اور نہ ہی پیدا کرنے کی کوشش کریں. بچہ کہیں جاتا ہے، بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں؟ بچہ، اور جن کے جاری انہیں بھی پتا ہونا چاہیے، ان کا بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ بھائی بچہ ہے، بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ گھر سے اس کو سبق پڑھا کے لے کے جائیں اور وہاں جا کے وہ سبق بھول جائے. ایسے بیٹھنا، ایسے کرنا، کھانا مت، اٹھانا مت، رکھنا مت، شور نہ ڈالنا، کہ کسی روم میں نہ جانا، فار ایور بہت سی باتیں وہ ساری بھول جائے گا. گھر آئے تو پھر آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں کہ ہاں میں نے کیا کہہ کے بھیجا تھا. اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کہا تھا. تو اس لیے تیسرا ٹپ یہی ہے
کہ اسے اپنے معیار پہ نہ آپ جانچیں، اس کے معیار کو ذرا دیکھیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت مالی نقصان ہو جائے تو کیا کریں؟ بچوں کو کچھ ایسے کام آزادانہ طور پہ ضرور کرنے دیجیے جس سے ان میں خود اعتمادی اور جرأت پیدا ہو۔ بات بات پہ بچے کو ٹوکنا، میں نے کہا نا سمجھانا ہے، لیکن ان کے لیول پہ آ کے بتانا ہے، دہرانا بھی ہے۔ ٹوکنا الگ چیز ہوتی ہے، وہ طنز کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہر چیز ان کے ہاتھ سے نہ چھین لیا کریں، اور اس کی تمام حرکتوں پہ گہری نظر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ کمرے میں کھلونے دے دیں، چھوڑ دیں، اس کو کھیلنے دیں۔ اس کی قوت ارادی کو پروان چڑھانے کے لیے تھوڑا بہت مالی نقصان بھی برداشت کیجیے۔ مثلاً آپ نے بچے کو کچھ کھلونے لا کر دیے، بچہ ان کھلونوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے، ان کے پرزے کھول دیتا ہے، تو کرنے دیجیے۔ اس کو تجسس ہوتا ہے کہ جوڑا تھا کیسے تھا، بنا کیسے تھا۔ ہر بچے کی نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ بعض بچے سجا سنوار کے اپنے کھلونے رکھتے ہیں، ان سے کھیلتے بھی نہیں، لیکن بعض بچے ان کا حشر کر دیتے ہیں۔ دراصل بچے بھی مختلف ہیں، ان کے تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور تجرباتی صلاحیت بھی پروان چڑھے گی۔ اگر آپ نے ان کو ڈانٹ دیا تو وقتی طور پہ تو اپنے مشغلے سے باز آ جائیں گے، مگر ان کی خود اعتمادی مجروح ہو جائے گی۔ تو ایسے کھلونے لے کے دیں جیسے بلاک وغیرہ ہوتے ہیں، وہ خود ہی جوڑتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز لے دی، آپ کو امید نہیں تھی کہ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس کا کیا حشر کرے گا، تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شور ڈالنے سے، آپ کے ٹوکنے سے وہ بچہ فوراً ڈسٹرب ہو جائے اور اس کی جو صلاحیت تھی وہ ڈیمیج ہو جائے۔ بچوں کا جو پانچواں پوائنٹ ہے، ان کی خواہشوں کی تکمیل اور احترام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان کی خواہشیں کے لیے نقصان دہ ہوں، یا وہ ہر چیز پہ جو ہاتھ رکھتے ہیں اس کو آپ ان کو لے دیں، چاہے ان کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ جو ان کی ضرورت، جو ان کے لیے نقصان دہ نہیں، اس کا احترام ضرور رکھا جائے۔ بچوں کی فطری خواہشوں کی تکمیل کی اپنی استطاعت کے اندر رہ کے کوشش کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ ان پر قابو پانے کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں کوشش کر کے اپنے بجٹ کو دیکھ کے بچت کر کے آپ کے لیے چیز لاؤں گی، لیکن پھر کچھ عرصے آپ بیٹا اسی سے کھیلیے، اسی کو استعمال کیجئے، تاکہ میں دوبارہ سے پلاننگ کر سکوں آپ کی نئی چیز کے لیے۔ اور اس کو قدر و قیمت بتائیں، اس کو محنت کا بتائیں، اسے بتائیں کہ مال کا اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو لے کر بازار جاتے ہیں، بچے بہت سی مٹھائیاں اور چاکلیٹیں دیکھ کر اسے لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اب بچے کو کچھ چیزیں لے دیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سارے ڈبے لے دیں، پھر ہاتھ میں پہنچتے ہی بچہ ان کو کھانا چاہتا ہے، آپ تھوڑا سا صبر کی تلقین کیجئے اور بتائیے کہ کھڑے ہو کر بازار میں کھانا اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، خاندانی لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے، اور سب سے ضروری بات کہ اسلام میں یہ معیوب طریقہ ہوتا ہے بازاروں میں کھڑے ہو کے کھانا۔ مگر جلد ہی اس کو اطمینان سے بیٹھ کر کھانے کی جگہ فراہم کیجیے، کیونکہ وہ زیادہ دیر سبق نہیں کر سکے گا، اس کا دھیان اب آپ چاکلیٹ پہ ہے۔ تو آپ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں یا آپ واپسی پہ اس کو لے کے دیں تاکہ سیدھا گھر آئے تو وہ بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کچھ بڑا ہونے پر اتنا صبر کروائیں کہ گھر پہنچ کر کھائیں گے، اگر بہت پہلے خرید لیا ہے۔ پھر چیزوں کو خریدنے میں ناغے کا وقفہ بڑھاتے رہیے کہ پہلے اگر آپ ہر ہفتے اس کو کچھ لے کے دیتے تھے، پھر اس کو ہر ماہ، اور پھر اس کو 2 ماہ تک بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ چاکلیٹس یا بہت زیادہ جنک فوڈ بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اور ویسے بھی اس کا نیم البدل گھر میں بنانے کی کوشش کیجیے نا،
تاکہ بچوں کی بات سے عادت بھی چھوٹ جائے. اول تو بہت چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے 6 ماہ کا 1 سال کا اس وقت ہی نہ اس کو عادت ڈالیں. اب رشتہ دار بھی چاکلیٹ ہی لاتے ہیں بچوں کے لیے. ہم بھی باہر نکلتے ہیں تو بچے کو ٹافی لے دیتے ہیں کہ چھوٹا ہے ابھی بہت. پھر اس کو اس چیز کا ٹیسٹ آ جاتا ہے, اس کو چسکا پڑ جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں باہر جب بھی جاؤں گا مجھے چیز ملے گی. تو یہ عادت آپ اپنائیں ہی نہ تاکہ ان کے اندر یہ چیز آئے ہی نہ. پھر بڑے ہوں گے پھر وہ دیکھ لیں گے, ان کو اتنی عادت نہیں پڑی ہوگی ان چیزوں کی. پھر جب آپ اس کو چیز لے کے دیں تو بہن بھائیوں کو شریک کرنے اور مل بانٹ کر کھانے پہ آمادہ کیجیے. یہ نہیں کہ یہ تمہاری ہے اپنے پاس رکھو, تھوڑی تھوڑی کے کر کے کھانا, کسی اور کو نہ دینا, پھر میں اور نہیں لے کے دوں گی, فرینڈس کو نہ دے آنا, فلاں 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 جو ہم باتیں کرتے ہیں. اور خریدتے وقت بھی اسے بتائیں کہ اس میں آپ کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے, صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اس طرح بچہ اپنی خواہشوں پہ قابو پانے کی تربیت حاصل کر سکتا ہے. بھوک مٹانے, جان بچانے, اپنی بڑائی جتانے, ملکیت اور اختیار اور جنس وغیرہ کی خواہشیں بڑی شدید ہوتی ہیں. ان خواہشوں کو تعمیری رخ دینے کی سخت ضرورت ہے, ورنہ بچے بے راہ روی کے امکانات میں پھنس سکتے ہیں. اس کے بہت قوی امکانات ہیں بے راہ روی میں ان کا پھنسنے آنے, کیونکہ ان کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے انسان سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ لاڈ جو ہوتے ہیں نا کہ بچے کو ضدی کرتے ہیں, خود سر کرتے ہیں, اور پھر جب بچے کو وہ چیز نہیں ملتی تو پھر وہ اس میں غصہ آتا ہے, اس میں چڑچڑا پن آتا ہے, وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. کہ ایک وقت تھا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ رہے آپ اس کو لے کے دے رہی ہیں, پھر وہ ایسی چیزوں پہ ہاتھ رکھنے لگ گیا جو آپ کی رینج سے باہر ہے یا اس کے لیے وہ وقت سے پہلے ضروری نہیں, تو پھر وہ روتا ہے, ضد کرتا ہے, چڑھتا ہے, غصہ کھاتا ہے. اس لیے آپ سٹارٹ سے یہ کریں. اب جن ماؤں کو آج یہ لیکچر سننے کو مل رہا اور یہ باتیں انہوں نے بچپن میں کی سنی انسنی کر دی, تو انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے. ایک دن میں ہر چیز بند نہیں ہو سکتی کہ ایک بچے کو آپ نے پیزا یا KFC یا اس چیز کی عادت ڈال دی اور ایک سیکنڈ میں آپ کہیں کہ آج سے بند. یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم ہر ماہ فرسٹ ویک میں پیزا منگوایا کریں گے, ٹھیک ہے, باقی جو باقی 29 ڈے ہے اس میں پیزا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح برگر کا بھی اور ہر چیز کا اسی طرح کام کرنا ہے, کیونکہ ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے انسان جو سب کچھ کر گزرتا ہے نا, بعد میں بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے اخلاقی رذائل ان کے ضمن میں بہکنے سے جڑ پکڑ سکتے ہیں, اور یہ خواہشات تعمیری رخ پا کر انسان کے اندر بہت سی بہترین عادات پیدا کر سکتی ہیں. اس لیے ان خواہشوں کو کچلنے کے بجائے ان پر قابو پانے اور انہیں صحیح رخ دینے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. کیونکہ ہم بچے کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بچے کو اسی وقت دے دیں گے تو شاید ہم بہت اچھے ماں باپ ہیں. کس بچے کا دل نہیں, ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ناجائز طریقے سے ان کی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں. بچوں کی پرورش نہایت ہی صبر آزما کام ہے, سو اس کے لیے بڑا صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ ایک سادہ کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر والدین اور ارد گرد کا ماحول جو کچھ بھی ہو وہ نقش ہو جاتا ہے, اور یہ بڑے پائیدار نقوش ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے ذہن اور دماغ میں کوئی غلط بات نہ بیٹھ سکے اور اس کی عملی زندگی میں کوئی بھی کج روی پیدا نہ ہو. اگر آپ اپنے بچے میں کسی بگاڑ کو دیکھیں تو اول فرصت میں اس کے سبب کا سراغ لگا کر اس کے ازالے کی فکر کریں, ورنہ پھر بچے کا سدھرنا مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے کی پوائنٹس ہم دہرائیں گے. آپ کے پاس پورا ویک ہے. اب جو آج ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے ہیں ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے, اور نیکسٹ کلاس میں مجھے پہلے بتانا ہے
کہ کس پہ آپ سے عمل ہوا، کس پہ ابھی ہونا مشکل ہے، اور اس عمل کرنے سے کیا نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے کیا بینیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔